ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار انگیرت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین والمتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت پر ایک انتہائی اہم اور قیمتی تحفہ ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کی بخشش کا ذریعہ اللہ نے رمضان میں رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان المبارک کے احترام اور اس مہینے کے اندر ہونے والی عبادتوں کے حوالے سے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے قرب حاصل کریں خطبات جمعہ کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مسائل بتائے جائیں ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے کچھ حاصل کر کے ہم اپنی آنے والے دنوں یا آنے والی زندگی کے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکیں رمضان کو قیمتی اور کامیاب بنا سکیں تو اسی حوالے سے آج کے خطبات جمعہ کے اندر میری گفتگو کے دو حصے ہوں گے انشاءاللہ پہلے حصہ کے اندر تو میں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت اور اس میں ہونے والے کاموں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا اور جو دوسرا حصہ کچھ تقریباً 10 منٹ کا ہوگا اس کے اندر رمضان کے حوالے سے اور دیگر چند شرعی امور جو اسلام کے ہیں یا دین کے ہیں جو فتنہ پھیل رہا ہے اس معاشرے کے اندر اس فتنے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے اور اس کا توڑ بھی بتانا ہے اور وہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اگر ہم نے
اپنے دین کو باقاعدہ نہ پڑھا نہ سمجھا اور صرف رمضانی مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہے تو یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں میں یہ پھیل جائے گا کہ ہو سکتا ہے آئندہ 10-15 سالوں میں 20 سالوں میں ہمارے جو نوجوان بچے ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، وہ رمضان المبارک کو رمضان کا مہینہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اتنا خطرناک فتنہ۔ تو عزیز بھائیوں، پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں کر دے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمارے نصیب میں کر دیا، تو سب سے پہلا کام اس میں اپنے دل، اپنے جسم کی صفائی کرے، باطنی صفائی کرے، اندرونی صفائی۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن ہم غسل کرتے ہیں، جسمانی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اندر کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ ہم اندر سے اتنے غلیظ ہو چکے ہیں، اتنی بےہودگی ہے ہمارے اندر بحیثیت انسان کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی نیکیاں کر لوں کہ جو میرے اندر کا گند ہے اس کو برابر کر دے گا یا ان کو مٹا دے گا، لیکن گند کو صاف کرنے اور اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ خون کا لوتھڑا درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر خون کا یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، لوگوں یہ خون کا لوتھڑا دل ہے، اس کو اگر ٹھیک کر لیا تو سارا جسم ٹھیک، اور اگر یہ خراب رہا تو پھر سارے کا سارا جسم خراب رہنا۔ اب دل کیسے خراب ہو رہا ہے؟ یہ اکثر ہم کہتے نہیں ہوتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے اس بات کو، یہ کام کرنے کو۔ ہم جتنے بھی غلط کاریاں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، دل ہی کرتا ہوتا ہے اس کے اوپر، کہ میرا دل کیا میں یہ نشہ کر لوں، میرا دل کیا یہ بے ایمانی کر لوں، میرا دل کیا میں یہ کوئی سڑک کے اوپر واردات کر لوں۔ دل ابھارتا ہے خواہشات کی طرف۔ اگر اس کو درست سمت میں لگا دیا تو عزیز بھائیوں پورے کا پورا بدن اور جسم درست ہو جائے گا۔ اور اگر دل کی صفائی ستھرائی پر کام نہ کیا اور دل کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور کوشش کرتے رہے کہ باہر سے نیکیاں اکٹھی کر کر کے اس دل کے معاملے کو ایکول کر دیں، لیول کر دیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے نا ہمیں نیکی کی طرف جانے بھی نہیں دے گا، غالب آ جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام دل کی صفائی ستھرائی، اور دل کی صفائی ستھرائی کیسے ملے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے، دلوں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور دل ہر وقت انسان کو برائی کی طرف ابھارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو اس دل کو صاف کرتی ہے۔ اب اللہ کی یاد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ جس کو کر کے ہم انسان اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے، اس کا زنگ اتار لیں گے۔ اللہ کی یاد کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کی یاد کا ایک بہترین اور سب سے ضروری طریقہ وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کہتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اور یہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز جب انسان عقل و شعور میں آتا ہے، بلوغت میں آتا ہے، تو فوت ہونے تک فرض ہے، مرنے تک، یہاں تک کہ انسان کی عقل نہ جاتی رہے۔ اگر زندہ ہے اور اس کی عقل چلی گئی، مخموط الحواس ہو گیا، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو پھر بے شک نماز نہ پڑھے۔ لیکن اگر وہ شعور والا انسان ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کو نیکی بدی گناہ ثواب کا پتہ ہے، تو بے شک وہ چارپائی میں لیٹا ہوا نماز چھوڑنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کو جڑا رہنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اگر اپنے دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو میرے عزیز بھائیوں نمازوں کا رخ کرنا ہوگا، اور صرف خود نہیں بلکہ گھر کے اندر پورا ایک ماحول بنانا ہوگا کہ اس وقت جب آپ جمعہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو گھروں کے اندر خواتین کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اٹھے نماز کی تیاری کریں،
اگر کسی مسجد کے اندر خواتین کے لیے اہتمام ہے تو خطبات جمعہ میں ان کو بھی شرکت کروانی چاہیے. کیوں؟ مردوں کی نسبت آج خواتین کی تعلیم اس قدر ضروری ہو چکی ہے کہ آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ آپ تو خطبات جمعہ میں کوئی واعظ و نصیحت سن لیتے ہیں، کوئی دکانوں پر کوئی دین کی گفتگو ہو جاتی ہے، کسی محفل مجلس کے اندر، کوئی سیرت النبی کانفرنس کے اندر، اور ہماری خواتین جو ہوتی ہیں گھروں کے اندر سالہ سال رہتی ہیں، کوئی دین کی بات سیکھنے سکھانے کا عمل سے یہ نہیں گزرتی. اور سب سے زیادہ توہم پرستیاں، دین سے دوریاں خواتین میں پیدا ہو رہی ہیں. اور بچے کی تربیت ماں نے کرنی ہوتی ہے، بچے کی تربیت گھر کی بہن نے کرنی ہوتی ہے، بچے کی تربیت اس کی خالہ نے، دادی دادے نے، نانی نے کرنی ہوتی ہے. جب تک دین سنیں گے نہیں، حلال حرام درست غلط کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس وقت عزیز بھائیوں ہم اپنی اولاد کو رزق پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی معزز خواتین کو خطرے پہ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر جو دین چل رہا ہے سنا سنایا، جو باپ دادا سے سنا، جو معاشرے سے سنا، وہی دین وہ ہمارے بچوں کو بھی سکھاتی جائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کرتے چلی جائیں گے. تو یہ تو کوئی عام سی بات نہیں. دنیاوی کاروبار کا نقصان کہیں نہ کہیں جا کر برا ہو سکتا ہے، دنیاوی صحت کی خرابی کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن عزیز بھائیوں جو دین کے بگاڑ کی وجہ سے دلوں میں زنگ پڑ جاتے ہیں وہ نہیں اتریں گے. جب تک درست دین کا اپنانا اور درست دین کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا عمل نماز کی درستگی، نماز کا اہتمام. گھروں کے اندر ایک پوری تحریک چل جائے کہ اذان ہو گئی ہے، فوراً سارے اٹھیں، بچے بھی نکلیں، مرد بھی نکلیں، نوجوان بھی نکلیں، گھر کی خواتین بھی اٹھیں، وضو کا اہتمام کریں. حتیٰ کہ جو چار پائی پہ لیٹے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، جھولے کے اندر لیٹے ہوئے بچے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھیں کہ ادھر سے کوئی آواز آتی ہے سپیکروں کے اندر، اور گھر کے سارے افراد سارے کام چھوڑ کر کہیں کہیں نکل جاتے ہیں. جب یہ بڑا ہوگا تو پوچھے گا کہ یہ کدھر جاتے ہو، یہ کیا کرتے ہو. اور آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، اولاد والے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم گھروں میں نوافل ادا کرتے ہیں نا تو یہ ہماری نقل بھی اتارتے ہیں، ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کمر میں بھی چڑھ جاتے ہیں، بعض بات سجدے کرتے ہیں پورے پورے لیٹ کر، بعض بات ادھورے سے رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دین سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کر. اور میرے پیارے بھائیوں دین ہم نے ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا ہے، سکولوں کے اندر بھی مدارس کے اندر بھی ضرورت دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ہے. پڑھنے پڑھانے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر پریپ کلاس جس کو کے جی کہا جاتا ہے، 14ویں جماعت تک اسلامیات لازمی مضمون ہے. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اسلامیات کو چھوڑ سکے. یعنی کہ تقریباً 15 سال اسلامیات استاد پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں. اس سے آگے لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، وہاں پر اختیاری ہوتا ہے، لہذا لوگ اسلامیات ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ 14ویں تک تو حکومت کا تھا، اب ہم 15ویں 16ویں میں آ گئے تو اب ہم اسلامیات نہیں رکھیں گے. آپ کو کئی ایسی ڈگریاں ملیں گی جن کے اندر اسلامیات نہیں ہوتی. اب وہ بندہ جو پی ایچ ڈی کر گیا، دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے عہدے پر چلا گیا، ڈاکٹر کہلانے لگا، اس کو تو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی. اور یہ کوئی ایک نہیں بے شمار مثالیں ایسی ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے دین سے بالکل گورے ہیں. دین پڑھایا گیا تھا، دین پڑھا گیا تھا، لیکن دین سمجھایا نہیں گیا تھا، دین سکھایا نہیں گیا تھا. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم آج بھی زندہ ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، حافظ امیر صاحب، ماسٹر امیر صاحب بھی دریا میں رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں اب جب ٹیچر بن کر گئے نا تو انہوں نے ہمیں نماز سکھانے کا اہتمام کیا. میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر آ جاتا ہے کہ ایک بچے نے امامت کروائی تھی، پیچھے انہوں نے صف بنوائی تھی، کیسے ہاتھ باندھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں. یہ پرائمری دور کی بات ہے 1988-89 کی. وہ نقشہ آج بھی دماغ کے اندر ہے کہ استاد نے نماز سکھانے کی کوشش کی تھی. آج کتابوں کے اندر سبق ہے اذان، استاد پڑھا دیتا ہے، بچے پڑھ لیتے ہیں، آگے مشق کی تیاری ہوتی ہے جی کہ اذان کسے کہتے ہیں، اذان پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اذان کے کلمات کیسے ادا کیے جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اب اس سے بڑھ کر ہمیں کرنا یہ ہے کہ بچے کو لا کر کلاس کے سامنے کھڑا کر کے اذان کے کلمات کہلوانے شروع کر دیے جائیں.
نماز کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں، نماز آ کر عملی طور پر پڑھانی شروع کر دی جائے، روزہ پڑھایا جا رہا ہے، روزہ رکھوانا شروع کر دیا جائے گھروں کے اندر۔ جب تک ان معاملات میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہماری نسل کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جیسے ہی آیا ہے نا، اب تیزی کے ساتھ اس میں گزرتے بھی چلے جانے ہیں۔ آج دوسرا روزہ ہو گیا، اب دیکھیے کہ اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے، یہ بہت تیزی کے ساتھ ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، پتہ بھی نہیں چلنا رمضان مکمل ہو جائے گا۔ ہم اپنا ایک دن ٹھیک کریں سارا رمضان ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن کی روٹین کی ضرورت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ عام طور پر گھروں میں سحری کے وقت خواتین اٹھتی ہیں، کئی دفعہ مرد حضرات خواتین کو اٹھا کر پھر سو جاتے ہیں کہ چلیں جی آپ نے کھانا وغیرہ بنانا ہے تو آپ بنائیں، ہم آرام کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ رہتا تو ہمیں جگا دیجیے۔ نہیں، ادھر سے وہ کھانے کی تیاری پر لگے، ہم اس وقت اللہ کے ساتھ ملاقات میں لگ جائیں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اللہ جتنی موافق کر دے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتلاتا چلوں، نماز تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ سارے ایک نماز کے نام ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کسی اور نماز کو سمجھتے ہیں، تہجد کسی اور نماز کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ہی نماز کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام 11 مہینوں کے اندر رات کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس کی باقاعدہ جماعت کروائی، اور صرف 3 راتیں جماعت کروائی۔ رمضان المبارک کے اندر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، جو عمل اللہ کے نبی سے ایک دفعہ ثابت شدہ مل جائے شریعت کے اندر، وہ ایک دفعہ بھی کیا ہوا ہے تو امت کے لیے وہ کرنا دلیل بن جاتا ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن جماعت کروائی ہے۔ صحابہ کا ذوق و شوق اتنا زیادہ تھا کہ جوق در جوق صحابہ کرام اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ چوتھی رات جماعت نہیں کروائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نمازی اکٹھے ہوئے بیٹھے، جماعت کیوں نہیں کروا رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے تمہارا شوق ہے کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، لہٰذا اپنے اپنے لیے خود جماعتیں کرو اور خود نماز پڑھو۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اپنے اپنے طور پر جاری رہا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے پھر دوبارہ جماعت کی نماز شروع کروائی۔ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی 8 رکعت نماز تراویح کی ترغیب دی اور لوگوں کو کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، باقاعدہ جماعتیں کروائی گئی۔ تو اس وقت سے لے کر اب یہ عمل چل رہا ہے۔ یہ پہلے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بعض لوگوں کے اوپر یہ بھاری ہوتا ہے تہجد کے وقت اٹھنا، مشقت محسوس کرتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اختیار دے دیا گیا کہ اگر تم یہ رات کی نماز اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر دو تو تمہاری ادا ہو جائے گی اجر اس کے اندر۔ لیکن عام حالات میں تہجد عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتا، وہ اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی۔ یہ وتر بھی تہجد کے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کئی نوجوان عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، باقی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نہیں پڑھتے۔ طلباء سے کئی دفعہ میں نے پوچھا کہ عشاء کیوں نہیں پڑھتے؟ استاد جی 17 رکعتیں ہوتی ہیں اس لیے نہیں پڑھتے، لمبی پڑھی ہے۔ ہم نے رکعتیں بڑھا کر لوگوں سے نمازیں چھڑوا دی۔ عشاء کی 17 رکعتیں تو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ عشاء کے بھائیوں 4 فرض ہیں، 2 سنتیں نبی کریم علیہ السلام 2 نوافل بعد میں پڑھا کرتے تھے، 6 رکعات یہ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب ساتھ وتر آ جاتا ہے۔ جس بندے نے تہجد پڑھنی ہے وہ وتر عشاء کے ساتھ نہ پڑھے، کیونکہ رات کی آخری نماز طاق کر کے ادا کرنی چاہیے، آخری وتر ہونے چاہیے۔ اور جس بندے کو یہ خطرہ ہو کہ میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکوں گا، میرے وتر رہ جائیں گے، وہ عشاء کے ساتھ ان وتروں کو اگر ملا لے، 1 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، 7 پڑھ لے، 9 رکعت تک وتر ہے، اور بعض روایات کے مطابق 11 تک وتر ہے۔ تو آپ جتنے وتر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کو 17 رکعت بنا کر اتنا بھاری کر دیا کہ نوجوان کہتا ہے کہ 17 مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، لہذا میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان کہتا ہے کہ جی میں نے عشاء کے فرض بھی پڑھے ہیں، میں نے 2 سنتیں بھی ادا کی ہیں اور میں نے وتر بھی ادا کر لی ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تیری تو نماز ہی ادھوری ہے، تو نے تو پوری نماز ہی نہیں پڑھنی، بہتر تھا نہ پڑھ دے۔ جب اس طرح کے کم علمی کے جملے بولے جاتے ہیں تو لوگ نمازوں سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سے سوال قیامت کے دن فرضوں کا ہونا ہے، جو فرض اللہ نے کیے ہیں معراج کی رات، ان کا سوال ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام ان فرائض کے ساتھ بعض اوقات نوافل ادا کیا کرتے تھے،
جو نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پڑھے ہیں ان کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑ سکتے، اور جو نوافل کبھی ادا کیے کبھی چھوڑ دیے ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں۔ باقی جتنے بھی نوافل ساتھ لگے ہوئے یہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے، وہ 2 پڑھنا چاہے کسی نماز کے ساتھ، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے، اس کی مرضی ہے پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ نوافل ادا نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تیری نماز ناقص ہے، تو نے تھوڑی پڑھی ہے۔ نماز اتنی ہے اتنی شریعت کے اندر بدلا دی گئی۔ سحری کا اہتمام کیا جائے، سحری کھانا بڑا لازم ہے۔ بعض لوگ سحری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھوک نہیں، رات کو اتنا لیٹ کھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو، ان فی السحور برکہ، تمہاری سحریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ مسلمان بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب کتنی سحری کرنی ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، چاہے وہ دودھ کا ایک گلاس ہو، کوئی دہی کا پیالہ کھانا ہے، کوئی تھوڑی روٹی کھانی ہے، جو بھی چیز میسر ہے، لیکن نہار منہ خالی پیٹ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا عمل ہے کہ سحری کھائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں مسجد کا رخ کریں، روزہ رکھ کر باقاعدہ سو جانا، یہ بھی ایک عمل ہے مسلمانوں کے اندر۔ کئی لوگ گھنٹہ پہلے سحری کر لیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کریں، پھر وہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر آرام کر رہا ہوں، جب اذان ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ وہ کھا کر اتنی نیند کا غلبہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو گھر میں اٹھایا بھی جائے تو بعض اوقات آگے سے غصہ کرتے ہیں کہ میں پڑھ لوں گا، سو جاؤ یا تم اپنی پڑھو، جب مجھے جاگ آئے گی تو میں پڑھ لوں گا۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، سحری کھا کر کوشش کریں کہ مسجدوں کی طرف نکل جائیں، یا گھر کے اندر قرآن مجید کھول کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اس رمضان کے اندر نازل ہوا ہے، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس رات کو پڑھ لیں، آپ روزانہ کا 1 پارہ رکھ لیں کہ میں نے 1 پارہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کئی ایسے نوجوان بھی ہیں یا کئی ایسے بزرگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، موقع نہیں مل سکا، حالات میسر نہیں آئے، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب رمضان کے اندر موقع ہے کہ آپ مسجد کو زیادہ وقت دیں، قاری صاحب کو کہیں کہ مجھے تھوڑا قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیں۔ وہ شخص یہ ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے اس رمضان کے اندر اپنا قرآن درست کرنا ہے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 قرآن رمضان میں ضرور مکمل کریں، اور اگر اس سے زیادہ وقت ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے 5 10 15 20 قرآن مجید مکمل کرنے کی۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں۔ ایک تو تلاوت کے نظریے سے پڑھیں کہ میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، اور اس سے زیادہ جو پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ بگاڑ جو ہے نا عزیز بھائیو، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو آگے پورے دن کے معمول روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اذکار کریں، نماز اشراق کا اہتمام کریں، افطاری سے پہلے اپنے آپ کو مخصوص کریں دعا کے لیے۔ روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے جب روزہ سے پہلے وہ کرتا ہے۔ ہم وہ وقت جو بڑا ہی قیمتی دعا کی قبولیت کا ہے وہ بھی سبوسوں پکوڑوں میں گزار دیتے ہیں کہ یہ لے آؤ، فلاں مشروبات بنا کر لے آؤ، یہ چیزیں تل دو۔ وہ خواتین کے لیے بھی عبادت کا وقت ہوتا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی عبادت کا وقت ہوتا ہے، وہ ہمارا کچن میں گزر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت اللہ رد نہیں فرماتے۔ تو سارا دن جب محنت کی ہوتی ہے نا، مزدور کی مزدوری کا وقت آتا ہے، تو اس وقت مزدور کہیں چلا جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے تو یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ سے اس وقت مانگنا ہے کہ اللہ تیرے نام کی خاطر آج بھوکا پیاسا بھی رہا ہوں اور تیری عبادات بھی کرتا رہا ہوں۔ اللہ میری یہ ضرورتیں ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، میری یہ بیماریاں ہیں، اللہ ان سے مجھے بچا دے، میری یہ ضرورتیں پوری کر لے۔ تو اس وقت کم از کم گڑ گڑا کر اور اللہ کے حضور آنکھیں بند کر کے رونے والا منہ بنا کر حقدار بن کر اللہ سے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور قیام رمضان کا اہتمام عزیز بھائیو ضرور کریں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض ہے تو بیٹھ کر قیام کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، اگر کوئی صحت مند ہے تو کھڑا ہو کر کرے۔ لیکن بعض لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح کون سی فرض ہے، اور ایک جملہ بڑا ہی جاہلانہ یہ بھی معاشرے میں سنا کہ لو جی تراویح پڑھ لی تو پھر روزہ پڑ جائے گا۔ کئی لوگ یہ بھی معاشرے میں کہتے ہیں کہ تراویح پڑھ لی نا تو روزہ رکھنا پڑ جائے گا۔
اور میرے عزیز بھائیوں تراویح نہیں بھی پڑھو گے تو روزہ فرض ہے. تراویح تو ایک نفلی عمل ہے، سنت عمل ہے، پڑھیں گے اجر ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ تراویح چھوڑ دی تو روزہ بے شک نہ رکھے. رمضان کے شروع میں کچھ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں اور آخر میں رکھ لیتے ہیں، درمیان میں نہیں رکھتے. بعض لوگوں کو سکہ، حکا اور سگریٹ اتنا عذاب بنا ہوا ہے کہ نہیں جی میں پورا دن اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. عزیز بھائیوں یہ ساری شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی چالیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے اور اپنے رمضان کو قیمتی بنانا ہے. ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا ہے، مختصر الفاظ میں میں نے ایک فتنے کا ضرور آج ذکر کرنا ہے. پچھلے ہفتے کے اندر پاک پتن میں ایک پوری جماعت یہ بن چکی ہے کہ جن کا کام اسلامی عبادات، اسلامی فرائض، اسلام پر اعتراضات کرنا ہے. اور پاک پتن میں وہ ایسے نام ہیں دو چار کہ جن کا میں تذکرہ کروں تو آپ میں سے بیشتر لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ کس ٹون میں، کس منہج اور کس مقصد کے تحت بات کر رہے ہیں. پہلے بھی ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی. اب انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بات یہ کی اور اب ان کے سرگنے کی بھی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان کا تو نام ہی نہیں تھا. یہ تو اسلامی مہینوں کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور بات ٹھیک ہے، اسلامی مہینہ، اسلامی کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ رمضان نام کا تو وہ مہینہ ہی نہیں تھا. تو پھر یہ مسلمان رمضان 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 کہاں سے منانا شروع ہو گئے؟ اور روزہ جس کو کہہ رہے ہیں، یہ روزہ کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا نہیں تھا. روزہ تو تھا بچنے کا نام، صرف گناہوں سے بچنا ہے. بار کے جتنے بھی ہم معاشرے میں گناہ کرتے ہیں تو تم نے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا. یہ بڑی طویل گفتگو ہے جو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر اس کے بڑے طویل جوابات ہیں. میری آپ سے ایک بڑی گزارش ہے کہ قرآن مجید کو ضرور پڑھیں رمضان کے اندر. لیکن بتایا نا کہ ہر نماز پر ایک رب، اس کو ہم پنجابی میں پائیا بھی کہہ دیتے ہیں، کہ ایک پائیا قرآن پڑھیں. 4 حصے ہوتے ہیں قرآن مجید کے ایک پارے کے، ہر نماز پر ایک پائیا پڑھیں. 5 نمازیں ہوتی ہیں، 4 نمازوں پر آپ کا ایک پارا روزانہ کا مکمل ہو جائے. 30 دنوں میں 30 پارے ہو جائیں گے. باقی جو ایک نماز کا وقت ہے نا وہ قرآن کو سمجھنے میں لگا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نہیں تو اس طرح کے فتنے، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ، اور یہ اٹیک بھی پڑھے لکھے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کے اوپر یہ اپنے غلیظ حملے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ قربانیوں پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی وہ نماز پر اعتراض کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی جو صورت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کے اوپر ان کا ٹھیک ٹھاک اعتراض ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس سے مراد دین اسلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلطنت اور حکومت ہے، کہ جس حکومت کی تم بات کرتے ہو میں اس حکومت پر عمل نہیں کرتا. اب جو نوجوان کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا اور اپنے دین کو نہیں پڑھتا وہ تو ایسے لوگوں کے چنگل میں بڑا ٹھیک ٹھاک آ سکتا ہے. وہ ان کو چائے بھی کھلاتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی فکر بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال اپنے آپ تک رکھو کیونکہ تم بچے ہو. تم اپنے بڑوں کے سامنے یہ بات کرو گے تو تمہارے اوپر سختیاں شروع ہو جائیں گی. کل کلا جب تمہاری شادی ہو جائے کہ یہ نظریات اپنے اندر پالتے رہو، جب تم خود مختار ہو جاؤ گے تو انہی نظریات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آنے والی نسلیں بڑے رسک پر ہیں، ہمیں ان کو بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دینا. ہمیں قرآن کلاس جو کہ اس مسجد میں بھی الحمدللہ ہو رہی ہے اس کو اس نظریے پر پڑھانا ہوگا. اور میں کتاب کا ضرور نام لوں گا، مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے آئینہ پرویزیت. انہوں نے منکرین حدیث، اصل میں یہ گروپ ہے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے، قرآن حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، اگر کسی کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی ذہن رکھتا ہے اور یہاں پہ موجود ہے، حدیث کو سائڈ پہ کر دو، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. حدیث کو سائڈ پہ کر دو، دین ادھورا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، قرآن کی کسی ایک آیت کا مطلب اور مفہوم اور اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. نماز کو لے لیں، نماز پڑھنے کا قرآن حکم دیتا ہے، ساری ترتیب کہیں سے مجھے لا کر پھر دکھا دیں. رکوع کیسے کرنے ہیں، سجدے کیسے کرنے ہیں، ان کے اندر کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، تشہد میں کیا ہوگا، سلام پھیرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، یہ تو سارا حدیث بتاتی ہے. اور پھر وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں کہ جی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے کہا کہ کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دیتا ہوں، تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بہت بیمار ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کافی ہے، لہذا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل تم دے رہے ہو یہ کہاں سے دے رہے ہو؟ یہ بھی تم حدیث سے بتا رہے ہو نا ہمیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، کہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہو یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ اللہ کی کتاب کافی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے صرف عبادتیں نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف ثواب کے لیے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے دین کا بھی ڈٹ کر دفاع کرنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔